نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ادار درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد نبی مصطفی کی 50 سال کے عبداللہ سرکار سرکاہی غوث زمان حضرت الحاج شاہ محمد تیغ علی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اجل حضرت قدوۃ الصالحین زبدۃ العارفین صوفی شاہ نبی بخش قادری تیغی علیہ رحمت و رضوان کے عرص پاک میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے جمیع مریدین متقدین متوسلین نے جو اپنے دل میں ارادے رکھے ہوں مقصد رکھے ہوں صاحب عرص کی برکت سے مولا تبارک و تعالیٰ ان کے مقصدوں میں کامیابی حضرات وقت بہت کم ہے اور اس کے بعد بھی پروگرام ہے، اس لیے تھوڑی دیر کی خاطر میں آپ کے سامنے حاضر آ گیا۔ فارسی کا مقولہ ہے عیارہ چہ بیاں، جو چیز ظاہر ہوتی ہے اس کو کیا بیان کی جائے۔ آپ اپنے ماتھے کے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ان اللہ والوں کی بارگاہ میں ملتا ہے تب لوگ آتے ہیں، اگر نہ ملے تو جس طرح سے قبرستانیں ویران ہو جاتی ہیں ان اللہ والوں کے آستانے بھی ویران ہو جائیں۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور میں جس ولی کا دور رہا ہے اس کے بعد ان کے فیضان سے لوگ مالا مال ہوتے رہے۔ گویا نہیں ہے پیر میں خانہ مگر فیضان باقی ہے، نہیں ہے پیر میں خانہ مگر فیضان باقی ہے، ابھی تک میں کدے سے بوئے عرفانی نہیں جاتی۔ شاہ نبی بخش رحمت اللہ علیہ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے۔ ان اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جنگل میں رہتے ہیں اور منگل بنا دیتے ہیں، اور ان کے مشن کو اور چاند لگا دیا حضرت صوفی شاہ مولانا عبدالغفار صاحب بخشی تیغی علیہ رحمہ نے مدرسہ اور خانقاہ قائم کیا، اور غالباً مولانا جامی نے کہا ہے زہے مسجد و مدرسہ خانقاہ ہے کہ دروہ بود قیل و قال محمد۔ کیا ہی اچھی جگہ مسجد مدرسہ خانقاہ ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ اور ان کے بعد وقت بہت کم ملا، حضرت مولانا صوفی شاہ شہاب الدین صاحب علیہ رحمہ کو اس چمن کو آباد کیا، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ عربی میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے الولد سر لابیہ، بیٹا اپنے باپ کا بھید ہوتا ہے، راز ہوتا ہے۔ اس کم عمری میں انہوں نے مسجد کی تعمیر کرائی، خانقاہ کو وسیع کیا، مدرسہ کو وسیع کیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حیات میں برکت عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو یہ سمجھیے
کہ ظاہری طور پر یہ حضرات ہمارے سامنے نہیں رہے لیکن روحانی طور پر موجود ہیں۔ جب عام روحوں کی حالت یہ ہے کہ لا یموت الروح بموت البدن، جسم کے مرنے سے روح نہیں مرتی ہے، آتما نہیں مر جاتی، تو ان بزرگان دین کا تو بات کا حال یہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کی روحانیت میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس نبی پاک کی امت ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، مصطفیٰ جو زمانہ آپ کا گزر گیا اس سے موجودہ زمانہ بہتر ہے، اس سے اور آنے والا زمانہ بہتر ہوتا چلا جائے۔ تو لمبی چوڑی تقریر کا تو وقت نہیں ہے، میں نے جتنا کہہ دیا ہے اسی کو اگر لمبا چوڑا کیا جائے تو گھنٹوں لگ سکتا ہے، اور قربان جائیے ان کے عقیدت مندوں پر، آپ لوگ بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری شریف میں ہے، المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، کسی دنیا دار سے محبت نہیں کرتے ہیں، تو یہاں تو ان کے ساتھ ہے ہی، انشاءاللہ کل میدان قیامت میں اور جنت میں بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔ اب بس یہاں شرط یہ ہے کہ آپ کو ہونا ایسا ہے کہ ہو نہ قربان جو آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ مرید وہ مرید ہوتا ہے تو اس کا اپنے شیخ سے رشتہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ میاں بیوی ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا جائے، نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکن کے تعین نکاح بالموت، اس وجہ سے کہ نکاح سے موت سے نکاح ٹوٹ جاتا۔ لیکن ہم لوگ اپنے پیر کے ساتھ روحانی جسمانی طور پر زندگی میں ساتھ رہتے ہیں، وصال کے بعد ان کی روحانیت ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ مولا تبارک و تعالی صاحبان عرش کے درجات و مراتب کو اور بلند فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے، آمین بولیے۔ جب جبریل امین دعا کرتے تھے تو حضور آمین کہتے تھے، حضور دعا کرتے تھے تو صحابہ آمین کہتے تھے۔ آمین کا معنی یہ ہوا کہ اللہ دن بدن کتب بابو کا ساتھ دیں گے اور یہ آستانے سے لے کر ادارے تک سب کو ترقی بخشیں گے۔ اور ان کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں کہ ابھی جوانی ہے، جتنا کاروبار لگا لیجئے گا، بزنس بڑھا لیجئے گا، بعد میں آپ ہی کو فائدہ ہوگا۔ ابھی سستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی سستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جوانی میں نہیں کماتا وہ بڑھاپے میں پچھتاتا ہے، اور جو جوانی میں کمائے رہتا ہے اس کو کسی چیز کا غم نہیں ہے، کوئی بیٹا دے نہ دے، کوئی دے نہ دے، ہے نا، بس اپنا مست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چند کلمات کو قبول فرمائے اور آستانے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ کہنے میں میں حق بجانب ہوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے الشجرۃ تعرف بثمرھا، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ جب شاہ نبی بخش صاحب، حضرت مولانا عبدالغفار صاحب، شاہ صاحب الدین کا درجہ اور مرتبہ ایسا ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ قبر میں لاش نہیں سڑی۔ جب ان کی لاش نہیں سڑی تو ان کا مشن کیا سڑے گا، ہے نا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار سلطانی کتنے بڑے بزرگ تھے۔ جب ان کے غلاموں کا یہ حال ہے تو آقا کا کیا حال ہوگا؟ ٹھیک کہا ہے کسی نے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی،
محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات اب تو میرے سمجھ سے وقت پورا ہو گیا، اب سنیے معرفتی ایک کلام سن لیجئے، میرا ٹائم پورا ہو جائے گا۔ سننا ہے؟ سنیے، بہت معرفتی بات ہے۔ تصوف کا دو مسئلہ بہت عام ہے، ہماؤس یعنی سب اللہ ہی کی ذات ہے، آج و حس سب اسی کا سایہ ہے۔ ہماؤس اس آیت سے ثابت ہے، یہ بزرگان دین کوئی جاہل نہیں ہوتے ہیں، اور باطنی طور پر تو عالم ضرور ہوتے ہیں، کچھ ظاہری طور پر بھی ہوتے ہیں، باطنی طور پر سارے پیران اعظام عالم ہوتے ہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یہ ہماؤس ہے۔ ازو فاستقم کما امرتا، اس طرح قائم ہو جاؤ جیسے حکم دیا گیا۔ تو اللہ کا غیر ہے نہیں تو پھر کس کو اللہ حکم دے رہا ہے؟ اور جب اول آخری ظاہر باطن سب وہی ہے تو دوسرا کون ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ کلام دونوں سے ملا ہوا کلام ہے کہ یہ ہماؤس کا ہے یا آج و حس کا ہے۔ سمجھیے، جتنا سمجھ سکیے سنیے۔ جلوہ تیرے حسن کا ہر گل میں دکھلاتا ہے کون؟ کچھ سمجھ میں نہیں ہے؟ جلوہ تیرے حسن کا ہر گل میں دکھلاتا ہے کون؟ پردے پردے میں دل بلبل کو تڑپاتا ہے کون؟ اور کس کی ہستی ہے جہاں میں اور کس کی نیستی، کچھ پتا چلتا نہیں، جاتا ہے کون آتا ہے کون، کچھ پتا چلتا نہیں۔ اور جو کہا لفظ انا الحق دار پر کھینچا گیا، جو کہا لفظ انا الحق دار پر کھینچا گیا، تو خون کے قطرے سے پھر منصور بن جاتا ہے کون؟ خون کے قطرے سے پھر لا الہ سے ہے ثابت کہ ہے کچھ بھی نہیں، لا الہ سے ہے ثابت کہ ہے کچھ بھی نہیں، پھر مقام ہوں میں الا اللہ فرماتا ہے کون؟ اور ہم نے یہ مانا کہ ہم کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہے تو روز و شب اللہ اکبر کہہ کے چلاتا ہے کون؟ یہ سب کوئی مولوی نہیں بتائے گا، کوئی عالم نہیں بتائے گا، حافظ نہیں بتائے گا، مسجد کے امام نہیں بتائیں گے، کون بتائے گا؟ اس شعر میں حاضر ہے۔ ایک اشارہ چاہیے پیر مغاں کا اے اثر، ایک اشارہ چاہیے پیر مغاں کا اے اثر، ورنہ یہ راز حقیقت کس کو بتلاتا ہے کون؟ ورنہ یہ راز حقیقت کس کو بتلاتا ہے کون؟ اب اتنی دیر تک ہم لوگ بیٹھ کے تھے، کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پیش کیجیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا، مصطفیٰ ما جاء الا رحمتا للعالمین،
یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ ہو کرم محبوب داور آمین کہیے اولیاء قادری پر فیض میں برکات عطا کر رہے ہیں سارے مل کر یا نبی یا رسول سلام علیکہ یا حبیب صلوات اللہ علیکہ جس نے محفل کو سجایا آمین کہیے ذکر جو سننے کو آیا ذکر مولا کا سنایا سب پہ ہو رحمت کا سایہ یا سلام علیکہ سلام علیکہ صلوات اللہ مولا جو کچھ تیرے سلام اللہ تجھے پاک بہت صاحبان عرس جناب حضرت رسول شاہ حضرت مولانا ان کے جتنے مریدین متقدین متوسلین سبوں کے مقصد میں کامیاب جو بیماروں نے شفا یاب کر دفن اقرار تذکیت آپ معلوم اس معاملے پاک کے نکات میں جن لوگوں نے دامے دن میں قدم سپنا حصہ لیا کیا کہوں کسے کہوں میرے خدا کون برلائے گا میرا مدعا یہ دعا ہم سب کی ہے کہ جو قبول بہر اصحاب پیغمبر علی رسول وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم کے اپنا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ